بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چھٹا باب ہے فصل فی المتقابلات، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ظاہر اور نص میں مقابلہ ہو تو کس کو ترجیح دی جائے گی۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَهْلِ عُرَيْنَةَ اشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا نَصٌّ فِي بَيَانِ سَبَبِ الشِّفَاءِ وَظَاهِرٌ فِي إِجَازَةِ شُرْبِ الْبَوْلِ۔ وقوله صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه نص في وجوب الاحتراز عن البول فيترجح النص على الظاهر فلا يحل شرب البول اصلا۔ وقوله صلی اللہ علیہ وسلم ما سقطه السماء ففيه العشر نص في بيان العشر۔ وقوله صلی اللہ علیہ وسلم ليس في الخضروات صدقة مؤول في نفي العشر لأن الصدقة تحتمل وجوها فيترجح الأول على الثاني۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اہل عرینہ سے، تم پیو اس کے پیشاب سے اور اس کے دودھ سے، یہ نص ہے سبب شفا کے بارے میں اور ظاہر ہے پیشاب کے پینے کی اجازت میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بچو تم پیشاب سے، اس لیے کہ قبر کا عام عذاب اسی سے ہوتا ہے، یہ نص ہے بچنے کے واجب ہونے کے بارے میں پیشاب سے، لہذا نص کو ترجیح ہوگی ظاہر پر، حلال نہیں ہوگا پیشاب کا پینا بالکل بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو آسمان سیراب کرے اس میں عشر ہے، یہ نص ہے عشر کے بیان میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، اس کی تعویل کی گئی ہے عشر کی نفی میں، اس لیے کہ صدقہ اس میں دوسری صورتوں کا بھی احتمال ہے، لہذا پہلے کو دوسرے پر ترجیح حاصل ہوگی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، ظاہر اور نص کے درمیان تعارض واقع ہو جائے تو ترجیح نص کو ہوتی ہے۔ ایک مثال ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی، دوسری مثال یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، لیکن مثال سے پہلے آپ ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معقول اللحم جانور، یعنی ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ایسے جانوروں کا پیشاب پاک ہے اور اس کو پینا بھی جائز ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معقول اللحم جانور کا پیشاب نجس ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بطور دوا اور علاج کے پینا جائز ہے، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بطور دوا اور علاج کے بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مگر ایک صورت یہ ہے کہ سارے طبیب اس بات پر اتفاق کر لیں کہ اس بیماری کا علاج اس پیشاب کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر پیشاب کو پینا اضطراراً جائز ہوگا۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ دلیل کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے تھے، لیکن مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی تو ان کے پیٹ پھول گئے اور ان کے رنگ زرد یعنی پیلے پڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کے باہر صدقے کے کچھ جانور چر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اشربوا من ابوالہا والبانہا، کہ تم ان اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو۔ اب یہ حدیث شفا کا سبب بیان کرنے میں نص ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا اس سے غرض یہی تھی، کلام کا چلاؤ اسی وجہ سے تھا کہ اونٹ کے دودھ اور پیشاب سے شفا کو بیان کرنا یہ مقصد تھا، اور بذریعہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کی شفا اس چیز کے اندر ہوگی۔ تو پیشاب پینے کے جواز کے سلسلے میں یہ والی حدیث ظاہر ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے نا، اشربو کا لفظ ہے، اشربو کا مطلب پیو۔ اب پیشاب پینے کا یہ بالکل ظاہری طور پہ معلوم ہو رہا ہے، بغیر کسی غور و فکر کے اور بغیر کسی استدلال کے والی بات ظاہراً ثابت ہو رہی ہے کہ پیشاب کا پینا جائز ہے۔ امر کا صیغہ ہے اشربو، اور امر کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ اباحت ہے، تو اس سے جواز ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، تم پیشاب سے بچو کیونکہ قبر کا اکثر عذاب اسی پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو حدیث ہے یہ پیشاب سے بچنے کے بارے میں نص ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس سے غرض پیشاب سے بچنے کا ضروری حکم بیان کرنا ہے۔ اب اگر آپ اس حدیث میں غور کریں گے تو یہاں پر لفظ ہے بول کا، عن البولی، پیشاب سے بچو۔ اب یہ عام ہے، چاہے معقول اللحم جانور کا پیشاب ہو، چاہے غیر معقول اللحم جانور کا پیشاب ہو، چاہے انسان کا پیشاب ہو، غرض کسی کا بھی پیشاب ہو، ہر قسم کے پیشاب سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب اگر آپ غور کریں گے تو حدیث عرینہ میں جو پیشاب کا جواز ثابت ہو رہا تھا وہ جواز ثابت ہو رہا تھا ظاہر کے ذریعے سے، اشربو اس کا جو لفظ تھا وہ ظاہراً دلالت کر رہا تھا۔ لیکن یہاں پر یہ جو دوسری حدیث ہے، یہ دوسری حدیث سے پیشاب کے پینے کا، بچنے کا
جو منع کیا جا رہا ہے پیشاب پینے سے، یا اسی طریقے سے جو منع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ بطور نص کے حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ حدیث کا چلاؤ اور حدیث کو جو لایا گیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے کہ پیشاب سے بچنے کا حکم دیا جائے۔ اب اگر آپ غور کریں گے تو دونوں حدیثوں میں تعارض واقع ہو گیا، ایک حدیث سے بطور ظاہر کے جواز ثابت ہو رہا ہے، دوسری حدیث سے بطور نص کے عدم جواز ثابت ہو رہا ہے۔ تو پھر اس صورت کے اندر جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ظاہر اور نص میں جب تعارض آ جائے تو پھر نص کو ترجیح حاصل ہوگی اور پیشاب کا پینا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ تو لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو ترجیح دی جائے گی کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پینا حلال نہیں ہے، نہ بطور علاج کے اور نہ ہی بطور غذا کے۔ ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اہل عرینا سے تم پیو اس کے پیشاب میں سے اور اس کے دودھ میں سے۔ اب یہ نص ہے سبب شفا کو بیان کرنے میں کہ پیشاب کے پینے میں شفا ہے، اور ظاہر ہے کس چیز میں کہ شراب کا پینا جائز ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ اب یہ نص ہے کس چیز کے بارے میں کہ پیشاب سے بچنے کے واجب ہونے کے بارے میں، لہذا نص کو ظاہر کے اوپر ترجیح ہوگی اور پیشاب کا پینا بالکل بھی حلال نہیں ہوگا۔ لیکن ظاہر اور نص میں تعارض کی ایک اور مثال بھی ہے جس سے تعارض سمجھ میں آ رہا ہے اور نص کو ترجیح دی جائے گی، لیکن مثال کی طرف ہم بعد میں جائیں گے، پہلے آپ ایک اختلافی مسئلہ سمجھ لیں۔ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمین کی ہر پیداوار میں عشر واجب ہوتا ہے، چاہے وہ پیداوار ایسی ہو جس کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہو یا پیداوار ایسی ہو جس کا ذخیرہ نہ کیا جا سکتا ہو، چاہے پیداوار کم ہو یا پیداوار زیادہ ہو، چاہے اس پیداوار کے پانی پر خرچہ آتا ہو یا پانی پر خرچہ نہ آتا ہو۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر خرچہ آتا ہے تو پھر اس میں نصف عشر واجب ہوتا ہے، اگر خرچہ نہیں آتا ہے تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمین کی ہر قسم کی پیداوار پر عشر واجب ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس صاحبین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عشر کے واجب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ زمین کی ایسی پیداوار ہو جو بغیر علاج اور بغیر تدبیر کے پورا سال باقی رہ سکتی ہو، جیسے گندم ہے، جو ہے، یہ اسی طریقے سے دیگر اجناس ہیں۔ لہذا سبزیاں اور پھل وغیرہ پر عشر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ دوسری ان کے نزدیک شرط یہ ہے کہ زمین کی پیداوار 5 وسق یا 5 وسق سے زیادہ ہو۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وسق کیا ہوتا ہے؟ بہرحال میں تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا، اگر آپ تفصیل سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے مختصر القدوری کی پلے لسٹ پہ جائیں، اس میں یہی والا مسئلہ میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ یہاں پہ سمجھایا ہوا ہے، آپ وہاں سے اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 26 من سے کچھ زیادہ بنتا ہے 5 وسق۔ تو صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر 26 من یا اس سے زیادہ پیداوار ہے تو پھر اس میں عشر یا نصف عشر واجب ہوگا، اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کے اندر عشر یا نصف عشر واجب نہیں ہوگا۔ اب چلتے ہیں دلیل کی طرف۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما سقطہ السماء ففیہ العشر، یعنی زمین کی ہر وہ پیداوار جو آسمان کے پانی سے سیراب کی جائے اس میں عشر ہے۔ اب اگر آپ اس حدیث میں غور کریں گے تو اس میں لفظ آ رہا ہے ما، دیکھیں نا، فرمایا نا ما سقطہ السماء، جس کو آسمان سیراب کرے۔ اب یہ جو ما ہے یہ عام ہے، زمین کی ہر پیداوار کو شامل ہے، چاہے وہ دیر تک رہ سکتی ہو، چاہے وہ دیر تک نہ رہ سکتی ہو، چاہے اس کی مقدار 5 وسق سے زیادہ ہو، چاہے اس کی مقدار 5 وسق سے کم ہو۔ یہ جو حدیث ہے یہ زمین کی ہر پیداوار میں عشر کے واجب ہونے پر نص ہے۔ اس حدیث کو لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عشر کے واجب ہونے کو بتایا جائے۔ لیکن اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس فی الخضروات صدقۃ، کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس حدیث سے زمین کی ہر پیداوار میں عشر کی نفی میں موول، یعنی اس میں تعویل کی گئی ہے۔ کیونکہ صدقہ کا جو لفظ ہے اس میں کئی معنی کا احتمال ہے۔ صدقہ کا لفظ عشر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نفلی صدقہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو صدقہ کے لفظ سے عشر مراد لیا گیا ہے یہ بطور تعویل کے مراد لیا گیا ہے، اسی کو کہا گیا کہ یہ مؤول ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ حدیث مؤول ہے، نص اور مؤول کے اندر تعارض واقع ہو گیا ہے، تو اس صورت میں جو ترجیح دی جائے گی وہ نص کو ترجیح دی جائے گی، لہذا زمین کی ہر پیداوار میں عشر واجب ہوگا۔ اور یہ جو حدیث ہے لیس فی الخضروات صدقۃ، یہ نفی عشر کے بارے میں مؤول ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث ظاہر بھی ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی عربی سمجھنے والا اس حدیث کو سنے گا تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ سبزیوں میں عشر نہیں ہے، بطور ظاہر کے سمجھ جائے گا۔ تو لہذا یہ والی حدیث عشر کی نفی کرنے میں ظاہر ہے لیس فی الخضروات، اور یہ جو اوپر والی حدیث ہم نے پڑھی تھی ما سقطہ السماء ففیہ العشر، یہ والی حدیث عشر کے واجب ہونے میں نص ہے۔ تو نص اور ظاہر کا تعارض آ گیا
تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ نص اور ظاہر کا تعارض آ جائے تو پھر ترجیح نص کو ہوتی ہے، لہٰذا زمین کی ہر قسم کی پیداوار پر عشر واجب ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا ارشاد ہے ما سکتہ السماء، اس کو دوسرے ارشاد کے اوپر ترجیح حاصل ہوگی، لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو بھی صاحبین کے مذہب کے اوپر ترجیح حاصل ہوگی۔ ذرا دیکھیں عبارت، فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما سکتہ السماء ففیہ العشر، یہ نص ہے عشر کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس فی الخضروات صدقۃ، یہ مؤول ہے عشر کی نفی میں، اس لیے کہ صدقہ اس میں کئی دوسری صورتوں کا بھی احتمال ہے، لہذا پہلے کو دوسرے کے اوپر ترجیح دی جائے گی اور زمین کی ہر قسم کی پیداوار میں عشر واجب اور لازم ہوگا۔